السلام علیکم. کل میری ایک بات ہوئی اور بات چل رہی تھی قرآن پہ کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ نہیں ہے، ابھی کنفرم نہیں ہوا ہے، لیکن میرے بیٹے نے مجھے ایک چیز کہی کہ اس نے بولا خود واپس بولتا ہوں کہ کنفرم نہیں کیا گیا. تو اس نے بولا جو بھی آدمی یا انسان 200 آیت دن کی پڑھے گا 200 آیت دن کی پڑھے گا قرآن کی، تو قرآن اس کی شفاعت کرے گا قبر میں، اس کی پروٹیکشن کے لیے آئے گے سامنے. تو پھر میں نے فوراً سوچ کے بولا آگو تو پھر ہم سب ہی آ گئے اس میں. بیکاز وہ کیسے آگو 5 وقت کی نماز کے اندر تو گنے تو سورہ فاتحہ میں 7 آیتس آ گئی ہے، سورہ اخلاص میں 5 آیت آ گئی، سورہ اخلاص اگر گنے تو پھر اس حساب سے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر کرے، صرف فرضی گنے اور فجر کی 2 رکعت گن لے تو 200 کے اوپر ہو گیا. بیکاز وہ بھی صحیح بات ہے. آگے تو 5 وقت کی نماز پڑھنے میں کتنا فائدہ ہے کہ یہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے. پھر قرآن کے اوپر سے بات چل رہی تھی کہ قرآن کا حق ادا کیسے کیا جائے. تو قرآن کے حق ادا کے اوپر یہی بات آئی ہمارے ذہن میں، اور یہی چیز ہم نے کہی کہ بہت سے لوگ ہیں جو ماشاء اللہ الحمدللہ اور پڑھنا چاہیے اور کوشش زیادہ سے زیادہ کرنی بھی چاہیے کہ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کیا اس کا حق ادا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں نکلی. وہ ابھی عالم بھی بن رہا ہے، اس کے فائنل 2-3 سال ہے، 2 کے 3 سال ہے. پلیز آپ سب کو ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ دعا کریں اس کے لیے، اللہ اس کو آسانی سے دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جتنا بھی سیکھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامیابی نصیب فرمائے، اور امت کی بہتر فائدے کے لیے اللہ اس کو استعمال کرے. ہاں، تو بات یہ تھی کہ قرآن کا حق ادا کرنا. تو اس نے بولا کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن حق ادا نہیں ہوتا. The way you should be praying ہے word to word pronounce کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ عربی ایک زبان ہے جس میں ایک لیٹر بھی رانگ پروناؤنس کیا جائے تو میننگ چینج ہو سکتا ہے. تو پھر حق ادا نہیں ہوتا. پھر میں نے کہا کہ جیسے بھی پڑھے چلو پڑھ رہے ہیں تو وہی بہت بڑی چیز ہے، لیکن بیٹر پرفیکٹلی سیکھنا ضروری ہے. پھر میں نے بولا حق ادا تو اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ ہم سورتے پہ سورتے یا پارے پہ پارے پڑھتے جائیں. قرآن ایک عمل کی چیز ہے، something we have to practice upon. کہ فار ایگزامپل سورہ فاتحہ انسان پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، تجھی کے پاس ہم مانگتے، تیرے پاس ہی ہم آتے ہیں. بہت سارے ڈفرینٹ ویز ہے آف سیئنگ دس، لیکن یہی چیز ہے. تو پھر ہم کتنی بار کتنی چیزوں میں گہروں کی طرف چلے جاتے ہیں، غلط راہ پہ چلے جاتے ہیں. ہم اللہ کو بار بار قرآن پڑھتے وقت کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صحیح راستے پہ چلا، اللہ ہمیں صحیح راستے پہ چلا. جب اللہ صحیح راستہ دکھاتا ہے تو ہم چلنے تیار نہیں. ہمیں پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. فار ایگزامپل، بیسک ایگزامپل، گانا سننا ہم سب جانتے ہیں یہ غلط ہے، برابر. تو جب بجایا جاتا ہے یا ہمارے سامنے ہوتا ہے یا ہاتھ اس طرف جاتے ہیں آن کرنے کے لیے، اس وقت پہ ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ غلط ہے، پھر بھی ہم کرتے ہیں. تو پھر ہم نے قرآن پہ عمل تو نہیں کیا. غیروں کے راستے سے بچا، وہ جو خیال آتا ہے وہ اللہ ہمیں بچا رہا ہے، وہ اللہ ہمیں بچا رہا ہے کہ مت سنو، مت کرو. کوئی بھی غلط کام کر رہے تو ہمارے دل میں وہ چیز آتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے. اللہ ہمیں بتا رہا ہے مت کرو، یہ غلط ہے. اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ مت کرو، یہ غلط ہے. وہ جو فیئر ہوتا ہے اندر
کہ کسی کو گالی بولنے کا وہ کیا اور دل میں وہ کہ یار یہ رانگ تھا، وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے. اللہ از گائیڈنگ یو. کیونکہ آپ کو یہ خیال آیا یہ غلط ہے، وہی گائیڈنس ہے اللہ کی. لیکن وہ گائیڈنس ہم لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ تو قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، بے شک اس میں بہت ریوارڈز ہے. پڑھنا بھی، سننا بھی، کسی کو سکھانا بھی، قرآن کو دیکھنا بھی، قرآن کو چومنا بھی، قرآن کو گلے سے پیار سے محبت سے لگانا بھی، ہر چیز میں نیکی ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے. لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن پہ قرآن ختم کرنے کا مقصد نہیں ہے. اچھا عمل ہے کرو. I'm not trying to push anyone away from praying Quran. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. صحیح طریقے سے پڑھو گے تو سمجھ صحیح طریقے سے آئے گی. صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی تو صحیح طریقے سے عمل کر پاؤ گے. مطلب کیا ہے کہ آپ قرآن پڑھو، چاہے ایک سورت ہو، چند آیتیں ہو، تو اس کو سمجھ کے پڑھو، اپنی زبان میں دیکھو اس کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. جب سمجھ جاؤ تو کسی اور سمپل ہے تو اسٹریٹ فارورڈ عمل کرنا ہے. اگر سمپل تھوڑا کنفیوزنگ لگ رہا ہے تو علماء کے ساتھ کنفرم کرنا ہے اس طریقے سے کہ مولانا میں نے یہ سورہ پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے. اس طریقے سے سوال پوچھا جائے تاکہ علماء ہاں یا نہ میں بھی سمپلی جواب دے سکے. ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ پوری صورتیں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دے یا سمجھائے. آپ کی سمجھ ان کو بتائیں اور وہ ہاں یا نہ میں جواب دیں گے یا پھر بریفلی آپ کو ایکسپلین کر لیں گے. تو یہ ایک طریقہ ہے. اور پھر ہمیں عمل بھی کرنا ہے یہ چیز پہ. تو ہم صحیح طریقے سے سمجھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے تو پھر ہم صحیح طریقے سے عمل کر پائیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ قرآن کا حق ادا کدھر ہوتا ہے، صرف پڑھنے میں نہیں. قرآن کا حق ادا ہے اس کو سمجھ کے عمل میں لانے کا. وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اسی کے اندر ہماری زندگی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اور پھر حدیث بھی سیم چیز ہے کہ حدیث کو بھی ہم پڑھیں، سمجھیں اور علماء کو اپنی سمجھ بتائیں کہ مولانا میں نے یہ سو حدیث پڑھی، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب یہ میرے حساب سے آتا ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ یا مجھے آپ سمجھائیں. تو اس طریقے سے دین کا سیکھنا سکھانا ضروری ہے، سمجھ کے عمل کرنا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن کا حق ادا کرنے کی. کیونکہ سب سے بڑی چیز اور سب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، قبر میں ہماری پروٹیکشن کے لیے اللہ بھیجے گا کہ قرآن کا اگر حق ادا کیے ہیں تو قرآن سامنے آ جائے گا. اس کو صرف پڑھ نہیں کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. جو ہماری عادت بن چکی ہے کہ صرف میں سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک یہ پڑھ لوں وہ پڑھ لوں. ایک دن تو اپنی زبان میں پڑھ لو، سمجھ لو. چاہے کوئی چیز عمل کی ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ جب بھی عربی میں پڑھو تو آپ کا دل، دماغ، خیال اس طرف جائے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو. ورڈ ٹو ورڈ نہیں تو ایٹ لیسٹ دا بیسک انڈرسٹینڈنگ آف دا سورہ کہ یہ سورہ میں کیا ہے، کیا سمجھا رہی ہے، کیا میسیج ہے ہمارے لیے. تب جا کے ہمارے دلوں میں یہ قرآن کا نور اترے گا اور تب جا کے ہم نے قرآن کا حق ادا کیے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن ہمارے گھر میں لائیں. ہماری بیویوں کو، ہمارے شوہر کو بھی، بچوں کو بھی دن میں ایٹ لیسٹ
मिनिमम कम से कम 10 मिनट। पूरे बिजी पूरा दिन बिजी निकलता है, उसमें से सिर्फ 10 मिनट हर एक शख्स के पास से लेना है, कैसे भी करके। वो चाहे सूरह फलक सूरह नास सिर्फ पढ़े, 10 बार पढ़े वो 2 सूरत, और 1 बार अपनी ज़ुबान में, इस तरीके से पढ़े। लेकिन पढ़ना ज़रूरी है घरों में। या फिर आप बच्चों को कहते कि 10 मिनट कुरान पढ़ना है, सिंपल बात ख़त्म। पढ़ना है तो पढ़ना है, उसके बाद हम सब खाना खाएंगे, उसके बाद हम सब सोएंगे, उसके बाद दिन के काम शुरू होंगे, सुबह में हो शाम हो कभी भी 10 मिनट सुकून से बैठ के वज़ू करके कुरान खोल के बैठना है। और आप एक सूरत ले लें छोटी सी, और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दे बच्चों को तो अल्लाह क्या कहता है, यहाँ पे हमें क्या करना है, क्या मैसेज है। या 1-2 आयत ले ले कि लुक एट दिस, अल्लाह ने ये कहा यहाँ पे, अल्लाह ने ये कहा यहाँ पे। ये छोटी छोटी आयतें करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों के दिलों में भी नूर आएगा, यकीन आएगा, ईमान आएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। माँ बहनों को भी कहता हूँ कि आप रात और दिन यही सोच में रहती हैं कि आपके शौहर सुबह से शाम तक रोज़ी की तलाश में निकल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी बेबरकती हो रही है, या फिर पैसे की कमी है या कोई चीज़ है, तो हर रात को सूरह वाक़िया पढ़ो, बावज़ू रहो, स्टे इन वज़ू एट ऑल टाइम्स। झूठ मत बोलो, बावज़ू रहो, और सूरह वाक़िया हर रोज़ पढ़ो रात को। इंशाल्लाह आपके घर में कभी भी फाका नहीं आएगा और बरकत ही बरकत आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। मामूल बना लें कि नहीं कुरान पढ़ना है। कुरान के ऊपर से एक बात रैंडमली मेरे दिमाग में आई कि मौला अली की शान क्या थी। मौला अली की शान क्या थी? एक करामत थी अल्लाह की तरफ से कि वो क्या करते कि दिन के 70 कुरान ख़त्म करते। तो एक साहबा ने पूछा कि ये कैसे? एक घोड़े के ऊपर बैठ रहे थे, एक पाँव डाले और दूसरा पाँव अभी दूसरी तरफ नहीं डाले। उसने बोला, अली रज़ी अल्लाह फरमाए कि 70 कुरान मेरा एक कुरान ख़त्म हुआ इतने पल में। अल्लाह गिव हिम द मिरेकल। और अली रज़ी अल्लाह की शान के ऊपर से बात करे कि उनको एक ही गम था और अफसोस था ज़िंदगी में कि मुझे जितना इल्म अल्लाह ने अता फरमाया उतना किसी ने पूछा ही नहीं। इमेजिन द नॉलेज ही हैड। लेकिन बात यही है कुरान की, ते कुरान की इज़्ज़त की जाए, उसको शान से अपने घरों में रखा जाए और पढ़ा जाए। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि बड़ा कुरान लेके आते हैं, गोल्ड वाला हो, ये वाला हो, वो वाला हो, शो में अच्छा हो, उसका बॉक्स अच्छा हो। अच्छी बात है, ये भी इज़्ज़त देना ही है, लेकिन उसको पढ़ना समझना उससे भी ज़्यादा बड़ी इज़्ज़त देने की चीज़ है। और बहुत से लोगों ने ये भी कहे कि कुरान ख़त्म नहीं हुआ पूरे साल में। कहीं पे भी नहीं लिखा कि साल के इतने कुरान ख़त्म होने चाहिए या इतना होना चाहिए या ये या वो, कहीं पे नहीं लिखा है। कुरान पढ़ने का हुक्म है। बहुत सारे लोग दूसरों को ये मूड ऑफ कर देते हैं या दिल पे चोट लगाते हैं ये बात करके कि मेरा तो साल का 2-3 कुरान ख़त्म हो गया और दूसरे बंदे ने कुछ भी नहीं ख़त्म किया, लेकिन वो कुरान हर रोज़ पढ़ता है, तो वो भी कुरान पढ़ना हुआ, और जिसने कुरान ख़त्म की है वो भी कुरान पढ़ना ही हुआ। तो किसी को नीचा नहीं गिराना है, एक दूसरे को समझना है। तो कुरान पढ़ना ज़रूरी है, समझ के साथ अमल भी करना ज़रूरी है। और किसी ने अगर थोड़ा पढ़ा है तो वो भी बेहतर है, किसी ने अगर कम पढ़ा है तो भी बेहतर है। तो ये चीज़ हमें जाननी है कि कोई अगर हर रोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक रूटीन है, उसकी एक रूटीन है, रूटीन बनानी भी चाहिए कि हर बंदे का वो होता है कि चलो मैं एवरी डे मगरिब की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ता हूँ। वो आदत बन चुकी है, कंटिन्यूअस रेगुलर हैबिट। या सुबह में उठ के काम पे जाने से पहले मैं सूरह यासीन पढूं,
تو یہ بھی ایک چیز ہے. یا پھر میری ہر روز کا معمول ہے کہ میں ہر روز رات کو میرے فون میں قرآن کا ایپ آن کر کے 2-3 صورتیں پڑھ لیتا ہوں. یہ پڑھنا اور پورا قرآن پڑھنا بے شک اس میں زیادہ ریوارڈز ہے بیکاز زیادہ قرآن پڑھا جا رہا ہے, لیکن یہ بھی قرآن پڑھنا ہے اور اس پہ بھی نیکی ملے گی, اور اس پہ بھی اللہ کہے گا کہ یس حق ادا کیا, چاہے وہ ایک سورت ہو یا پورا قرآن ہو. کیونکہ مین مقصد ہے انسان کا, مسلمانوں کا, ایمان والے کا قرآن پڑھنا. پھر آتا ہے پڑھنے کے بعد قرآن کو سمجھنا. ایک 2-3 شخص ہے جنہوں نے مجھ سے یہ بات بھی کی ہے کہ میں ہر روز وہ منزل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. تو میرے خیال میں یہی چیز آتی ہے, تو اوکے نو پرابلم, پڑھتے ہو تو اچھی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, تعریف کے لائق ہے کہ ہر روز یہ اتنی ساری صورتیں اور قرآن کا حق بھی ادا ہو رہا ہے, برابر. لیکن بات میری یہ ہے کہ کیا لکھا ہے منزل میں. یہ منزل صورتیں آپ نان سٹاپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا مقصد کیا ہے, اس کا اندر لکھا کیا ہے, اللہ کا میسج کیا ہے, ان کو نہیں پتا. نہیں پتا تو آپ کو ریوارڈز چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. راضی کیسے کرو گے؟ عمل کے ساتھ, پریکٹس, اللہ کی فرماداری کرنا. فرماداری کیسے کرو گے؟ اللہ کے حکم پہ. اللہ کا حکم کدھر ہے؟ قرآن میں. کامن سینس کی چیز ہے. سو میں کسی کو اس پہ بھی ڈاؤن نہیں کر رہا ہوں کہ نہیں پڑھنا چاہیے, اس طریقے سے پڑھو, لیکن آج سے شروع کر دو. تو جو بھی قرآن آپ کی ریگولر ہیبٹ ہے, چاہے کم ہو یا زیادہ ہو, چھوٹی صورت ہو یا ایک ریگولر روٹین ہو, منزل ہو, کچھ بھی ہو, تو اس کو صرف نکال کے اٹھنا ہی. جیسے فار ایگزامپل سورہ یاسین آ گیا, تو ہولڈ آن, آئی ایم پریئنگ سورہ یاسین, سورہ ملک, سورہ واقعہ, سورہ فلق, سورہ ناس, یہ سارا روٹین میں نے بنایا ہوں ہر روز کا. آج میں صرف سورہ یاسین پڑھوں گا اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا اپنی زبان میں ریڈ کر کے. یہ سورہ یاسین میں کیا بیسک انڈرسٹینڈنگ آتی ہے مجھے اور کیا سمجھ پڑتی ہے, اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. یا پھر پورا روٹین کے حساب سے پڑھ لو اور پھر واپس آ جاؤ اور بولو یہ ایک سورت آج کروں گی یا کروں گا, پھر کل یہ سورت سمجھوں گی, ایسے. اور اس میں سے نور آئے گا. ہم بہت بار کہتے ہیں نا, تو اتنا قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی چہرے پہ نور نہیں. کوئی وہ جو فکر ہونی چاہیے جو صحابہ کو ہوتی تھی قرآن پڑھنے کے بعد, وہ جھومتے تھے, وہ چومتے تھے اور جھومتے تھے اور مزے لیتے تھے. شروع کرتے تو صبح ہو جاتی, پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے. اللہ ہمیں سمجھ کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ قرآن کتنے لوگوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ تھوڑی توہین ہو جاتی ہے, یا یہ ہے یا وہ ہے, یا گر گیا ہاتھ سے بائی ایکسیڈنٹ, ہو جاتی ہے یہ چیز, ہو جاتی ہے, انسان ہے اور ہو جاتی ہے یہ چیز. تو اس پہ بھی بہت بار سوال آتا ہے کہ مجھ سے قرآن گر گیا, اب میں کیا کروں, اب کیا ہوگا. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. آپ کی نیت صاف تھی, آپ نے کوئی جان بوجھ کے تو گرائے نہیں یا پھینکے نہیں. تو بات یہی ہے کہ اس کو اٹھا کے صحیح جگہ پہ رکھ دو, اس کو عزت دو. بہت سے لوگ چومتے بھی اور بولتے ہیں چومنا ضروری ہے. ضروری نہیں ہے, آپ محبت سے چومیں تو الگ چیز ہے, لیکن اس کو ٹریڈیشن نہیں بنانا ہے کہ گر گیا تو اس کو چوم کے رکھنا ضروری ہے. نہیں, آپ محبت سے اللہ کے کلام سمجھ کے یہ میرے رب کا کلام ہے چوم لو تو کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ بس سمجھ کے کہ مجھ سے گر گیا اس لیے چومنا ضروری ہے تو وہ غلط ہے. تو اپنی سوچ کی, اپنی نیت کے حساب سے ہے. اور ایسا اگر کچھ ہو جائے تو ضروری نہیں کہ یہاں پہ روٹین بنائے تو 5 پاؤنڈ ڈالنا پڑے گا. 5 پاؤنڈ کہاں, کون سی حدیث میں لکھا ہے 5 پاؤنڈ ڈالنا پڑے گا؟ کون سی قرآن کی آیت میں لکھا ہے اگر قرآن کی توہین ہو تو 5 پاؤنڈ ڈالنا پڑے گا؟ یہ سب بکواس چیزیں ہیں, بکواس چیزیں. اگر آپ کو سے یہ غلطی ہوئی تو آپ کے حساب سے, آپ کی حیثیت کے حساب سے آپ کو جو رائٹ لگے وہ صدقے میں ڈال دو. اس وجہ سے کہ اپنے سے یہ توہین ہوئی اللہ کے کلام کی, بائی چانس بائی مسٹیک ہو گئی ہے, تو اللہ ناراض نہ ہو جائے. ہمارا مین مقصد اللہ کو راضی رکھنا ہے, تو تھوڑا صدقہ کر لو,
لیکن فکس اماؤنٹ کہیں پہ نہیں لکھی کہ اتنا دینا اتنا ضروری ہے. اور اپنے بچوں کو قرآن کی ہیبٹ بنائے، یہ بہت ضروری ہے. چاہے وہ سمجھ کے پڑھے یا نہ پڑھے، وہ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، لیکن ان کو یہ قرآن پڑھانا ضروری ہے. تب جا کے آگے جا کے ان کو بھی یہ خیال آئے گا جب بڑے ہوئیں گے کہ ہمیں اس کو سمجھنا بھی ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے. لیکن ابھی چھوٹے ہیں تو ان کو صرف عربی زبان میں ان کو سمجھائے، تھوڑا پڑھ لو، صورتیں پڑھ لو، یا آدھا گھنٹہ بیٹھ لو، 15 منٹ پڑھ لو. تو یہ ایک طریقہ ہے. اگر تمہیں لگتا ہے کہ ان کا دل نہیں لگ رہا ہے، ان کو نہیں پڑھنا ہے، تو ان کو انگلش زبان آتی ہے، ریڈ کرنے سب کو آتا ہے، تو ان کو انگلش میں ریڈ کرنے بول دو کہ یہ لے، یہ ریڈ کر لے، تاکہ ان کو سمجھ تو پڑے اللہ کس طریقے سے بات کرتا ہے ہم سے قرآن میں، کس طریقے سے باتیں ہمیں سمجھاتا ہے. ایسے تو وہ سمجھے گا، او اللہ سینگ دس، او اللہ نے یہ کہا، او اللہ نے یہ کہا، او ایسا ہوگا. جی کہہ رہے تو وہ بھی جب بھی یہ کچھ سنیں گے یا پڑھے، ہاں میں نے پڑھا تھا قرآن میں یہ لکھا ہے، ان کو یاد رہے گا. یہ سیکھنا سکھانا ہی ہے. تو بچوں کو بھی اپنی زبان میں انگلش میں دے دو کہ یہ 2-3 صورت، میں 2-3 بار کرتا ہوں نا ریگولر، لیکن کافی دفعہ میں یہ کرتا ہوں کہ 1-2 صورتیں چھوٹی سی ہو تو میرے بیٹے کو بولتا ہوں انگلش میں 2-3 بار ریڈ کر دے، انگراس کی وائسز. سو وہ سورہ فلق ہو، سورہ ناس ہو، انا اعطیناک الکوثر ہو، یا ایسی کوئی صورت ہو، تو اس کو بول دیتا ہوں ریڈ کر لے، اور پھر انگراس کی وائی مینز. میں ورڈ ٹو ورڈ نہیں چاہتا کہ کیا ہے، as long as he's understood what Allah is saying. کہ جیسے کہ اللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم صرف مانگتے ہیں اللہ کے پاس. وی شوڈ اونلی آسک فرام، فار ایگزامپل my son would say on سورہ فاتحہ کہ ہم صرف اللہ کے پاس مانگتے ہیں ہم، اور ہم اللہ کے پاس مانگتے ہیں کہ guide us on the right path and don't make us go on the wrong path, and these kind of things, that Allah is the owner of the day of judgment. یہ ساری چیز بیسک انڈرسٹینڈنگ، ورڈ ٹو ورڈ، سائڈ ٹو سائڈ، ایسا نہیں. بیسک انڈرسٹینڈنگ، یو انڈرسٹوڈ واٹ یو سیئنگ. ابھی وہ سورہ فاتحہ جب بھی نماز میں پڑھے گا اس کو پتہ ہے بیسک وہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. اور قرآن کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے. زندگی تو کیا، آخرت بھی ادھوری ہے. اس کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے دنیا کے غم سے نجات پانے کا اور آخرت کی تکلیفوں سے نجات پانے کے سوائے. ہمارے پاس قرآن اور حدیث کے سوائے اور کچھ نہیں ہے. قرآن کو پکڑ کے رکھو گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پکڑ کے رکھو گے تو ہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اور ہماری کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اور پھر عمل کرنے کی کوشش کریں. آمین یا رب العالمین. قبول فرما.